درانی صاحب اگر صرف خیبر پختونخوا کا میں گنوں نا تو 12,75,000 بنتا ہے. 145 پروونشل سیٹس ہیں, 5,000 فی کا 7,25,000 بنتا ہے. ایم این ایز گن لیں, 55 ایم این ایز ہیں کے پی سے, تو وہ بنتا ہے تقریباً 5.5 لاکھ. تو اتنا نمبر آپ روک پائیں گے؟ جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیے خواہشات کے اوپر تو آپ کسی کی پابندی نہیں لگا سکتے, اور یہ ایک اوور ایگزیجریٹڈ خواہش ہو سکتی ہے. مطلب ہم پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں ہمیشہ کہ جی ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر, ملین مارچ, ملین لوگ نکلے. اتنے لوگ نہیں نکلتے, آپ کو بھی پتہ ہے, آپ بھی اسی شہر میں رہے ہیں, چاہے 2014 کا دھرنا ہو یا اس کے بعد جو ہے نا ایپیسوڈ ہوں. یہ ریسنٹلی ابھی بھی یہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کتنے ہزار کتنے لاکھ افراد آئے تھے جب گنڈا پور صاحب آئے تھے, جن کو وہ لیڈ کر رہے تھے. لیکن وہ گنے چنے کچھ ہزار لوگ ہوں گے شاید, کتنے, کچھ ہزار ہوں گے شاید, میں نے کہا. لیکن یہ کہنا کہ جی خواہشات پہ کسی کی پابندی آپ نہیں لگا سکتے, لیکن اٹس اے ویری اوور ایگزیجریٹڈ فگر, اور اٹ از ہیومنلی امپاسبل فار اینی ون, اچھا لیٹ الون پی ٹی آئی, فار اینی ون, کہ اتنا کوئی جو ہے نا. جب 4 اکتوبر کو آ رہے تھے تو بات چل رہی تھی کہ کوئی گورنر راج کا آپشن جو ہے وہ کنسیڈر ہو رہا ہے, ایمرجنسی لگانے کی بات ہو رہی ہے, تو وہ چند ہزار پہ تو نہیں ہوتا نا. جی دیکھیں ان کی یہ لیکن اگر چند ہزار بندہ ہے, 500 بندہ ہے, کال دیئر بلف. اگر ان کے ساتھ بندہ نہیں کھڑا, آپ راستے نہ بند کریں, آپ کنٹینر نہ, آپ پنجاب لاک ڈاؤن نہ کریں, آپ اٹک پول بند نہ کریں, ان کو ایکسپوز کریں, سڑکوں پر آئے 5-10 ہزار بندہ, کیمرے تھوڑا سا دور سے آپ فوٹیج لیں, آپ کو نظر بھی نہیں آتا 5-10 ہزار بندہ ایک نقطے کی طرح نظر آتا ہے. ڈرون اڑائیں, کھولیں اور بتائیں کہ جناب ان کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا, پھر روکتے کیوں ہیں؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, روکتے ہیں اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں اگر آپ خود اپنی بات کی تعداد کر رہے ہیں کہ اگر جس حساب سے کہا جی 12 لاکھ آدمی, اگر 12 لاکھ انسان آ رہے ہیں تو پھر تو نہ کوئی کنٹینر انہیں روک سکتا ہے, نہ کوئی کھڈا انہیں روک سکتا ہے, نہ کوئی کرین انہیں روک سکتا ہے. پھر تو دیٹ از امپاسبل. اس شہر کی آبادی آپ کی میرے خیال میں 20-22 لاکھ ہوگی, تو اس میں اگر 12 لاکھ انسان آ جائیں تو یہ شہر جو ہے نا یہ ان کو جگہ نہیں دے سکتا, تو انہیں کوئی نہیں روک سکتا. کنٹینر اس لیے نہیں لگائے جاتے کہ جی ہم نے 12 لاکھ افراد روکنا ہے. کنٹینر لگانے کا مقصد ہے کہ جی دیکھیں آپ گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج نہیں کر رہے ہیں. فار دیٹ میٹر کہ اگر آپ پروٹیسٹ کرنا ہر کسی کا رائٹ ہے, لیکن پروٹیسٹ شوڈ بی اونلی فار پروٹیسٹ. کہ اگر آپ آ رہے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں, آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں, دین اٹ میک سینس. لیکن اگر آپ پروٹیسٹ اتنی بڑی ایک ڈیمانڈ لسٹ کے ساتھ آ رہے ہیں کہ جی لوگوں کو چھوڑ دیں, یہ واپس کر دیں ترمیم, یہ چیزیں جی پاسبل نہیں ہیں. دوسری بات جو آپ نے کنٹینر کی بات کی, اس کا اگر کوئی بندہ 8 مہینے 10 مہینے سے گرفتار ہے, اس کے خلاف ٹرائل بھی شروع نہیں ہوا, تو یہ بالکل جائز ڈیمانڈ ہے نا کہ اس کو چھوڑا جائے. یہ ایک جائز ڈیمانڈ ہے, تو ڈیمانڈ کو جا کے آپ فائٹ کریں کورٹ میں. تو وہی تو ہم نے بھی کیا, ٹرائنگ ان کو ہم نے بھی یہی کیا. میاں صاحب جو ہے وہ کتنے عرصے جیل میں تھے, حمزہ شہباز 26 مہینے جو ہے وہ جیل میں, ان کا ٹرائل ہوا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے نا وہاں پر تھیں, شہباز صاحب وہاں پر تھے, میں خود پیشیوں پہ جاتا تھا. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ان کو آج نکالنے کے لیے آپ جو ہے نا وہ اسلام آباد کو بند کر دیں یا لاہور کو بند کر دیں. ہم نے تو کبھی یہ بات نہیں کی تھی. وہ نہیں بند کرتے, آپ بند کرتے ہیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں جی بند کریں, مطلب احتجاج کے جی میں لاؤں گا, میں یہاں پہ دھرنا کروں گا, میں پروٹیسٹ کروں گا. دیر از اے رائٹ فار ایوری تھنگ, دیر از اے رائٹ وے ٹو ڈو اینی تھنگ. آپ جائیں کنسرن کورٹ میں کیس لڑیں. اگر آپ کو مجھے جواب لے لیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے نمبر نہ ہونے کے باوجود یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ٹاپ 3 ججز اس قابل نہیں ہیں کہ وہ آئینی بینچ کی سربراہی کریں, اور اپوزیشن کے لوگ جو ہیں, جس کو آپ اپوزیشن گردان رہے ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز, انہوں نے کہا کہ یہ, اور ظاہر ہے کہ جن کو نامینیٹ کیا ہے, اور اٹارنی جنرل جو آپ کے خیال میں نیوٹرل ہیں, انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ حکومت کی بات صائب ہے کہ ٹاپ 3 ججز جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ آئینی بینچ میں بیٹھیں یا اس کی سربراہی کریں, لہٰذا انہوں نے آپ کے فیور میں ووٹ دیا. یہ تو دیکھیں ابھی ان کے یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ڈسکس کرنا کہ یار کس کا کیریکٹر کیسا ہے یا ٹاپ 3 میں کیا ہے. دیکھیں ہم ڈسکسنگ دی چوائس. نہیں, یہ تو چوائس بیسڈ آن کیریکٹر ہی ہوتا ہے نا کہ یار کس کا کیا کیریکٹر ہے, کون قابل ہے نہیں ہے. اور ایک شخص جو اتنا متنازع ہو چکا تھا, یا پہلے 2 شخص جب اتنے متنازع ہو چکے تھے, میرے حساب سے انہیں اگر آپ اس طرف لے جائیں گے تو اگین ایک نیا پینڈورا باکس کھل جائے گا. تو مطلب کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں جو باقی ججز ہیں وہ کمپیٹنٹ نہیں ہیں, یا صرف وہی 2 جو موجود ہیں صرف وہی کمپیٹنٹ ہیں؟ درانی صاحب, فیصل چودھری صاحب کی آپ نے بات سن لی. آپ مجھے یہ بتائیں ویسے کہ یہ روکیں گے آپ لوگ, ان کو بزور طاقت روکیں گے پنجاب میں, خیبر پختونخوا سے پنجاب میں داخلے کے دوران؟ جی انہوں نے ایک پہلے بات کی, میں اس کا جواب دے دوں. انہوں نے کہا کہ جی وہ کیا کرائیٹیریا, انہوں نے اپنے خود ووٹ دیا. لیکن یہ کہاں کا مطلب جو ہے نا وہ قانون ہے کہ جی آپ خود ووٹ نہیں دے سکتے. مجھے یقین ہے 2018 کے الیکشن میں خان صاحب نے شاید اپنے آپ کو یا اپنے کسی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا ہوگا,
PMLN کے یا پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو یا میاں صاحب کو ووٹ نہیں دیا ہوگا. سملرلی ووٹ آف کانفیڈنس میں بھی خان صاحب نے اپنے آپ کو ووٹ دیا تھا. لیکن یہ ہمیں پتہ ہے ویسے یہاں پر بات آ گئی میاں محمد نواز شریف نے اپنی پارٹی کے کسی بندے کو ووٹ نہیں دیا. میں آ رہا ہوں اس پہ. انہوں نے اون چودھری کو ووٹ دیا. انہوں نے دیکھیں یہ میں وہی بتا رہا ہوں, اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ جب انہوں نے اسد کیسر کو ووٹ دیا تو یہ کرائٹیریا کہ یار اپنے آدمی آپ کو یا اپنے بندے کو یا اپنے آپ کو کیسے ووٹ دیا, یہ تو دیکھیں مطلب ہم نے صادق سنجرانی کے کیس میں بھی دیکھا جب وہ چیئرمین سینٹ تھے تو وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ اینڈ میں ووٹ سارا کدھر گیا, یا جہاں پہ ٹائی ہو جاتا ہے وہاں پہ اسپیکر کا یا چیئرمین کا ووٹ آ جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں کہ جی انہوں نے کیوں ووٹ وہاں ڈالا یا ان کی پوزیشن ان کو, یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ روکیں گے, دیکھیں ان کا حق ہے پروٹیسٹ کرنا ہے, بٹ پروٹیسٹ جسٹ فار دا سیک آف پروٹیسٹ. اگر پروٹیسٹ اس پرپز کے لیے آ رہے ہیں کہ جی ہم آ کے اسلام آباد میں بیٹھ جائیں گے, یہاں کے لوگوں کا جینا دوبر کریں گے, یہاں کے لوگوں کو تنگ کریں گے, اور ہم یہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن بن سکتی ہے. کتنا بندہ آیا تو حکومت چلی جائے گی؟ حکومت نہیں جاتی. آپ کے کانسٹیٹیوشن میں کوئی پروویژن نہیں ہے. ایک پروویژن تھی 58(2)B کی جو کہ ختم ہو گئی, اور اس کے بعد صرف ایک پروویژن موجود ہے جو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے. یہ آپ کا ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل ایک طریقہ ہے جس سے حکومت جا سکتی ہے. اس کے علاوہ آئین آپ کو کسی بھی طرح کی کسی قسم کی جو ہے نا طریقے کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ اگر یہ ان کی بہت خام خیال, 2018-14 میں بھی تو دھرنا دیا ہوا تھا انہوں نے, اور میرے خیال میں کافی لوگ بیٹھے تھے. ہو جاتی ہے اور کوئی آپ کا ایک اتحادی جو ہے وہ آپ سے سپورٹ بیس ختم کر دیتا ہے. میں نے وہی آپ کو بتایا کہ جی جو بھی ہوگا وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو سکتا ہے, پارلیمنٹ کے باہر کچھ نہیں ہو سکتا. پارلیمنٹ کے باہر کے پریشر سے اگر اس طرح, تو پھر لوگوں کی خواہشوں پہ حکومتیں ہر دن بنتی رہیں, ہر دن گرتی رہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا 2014 میں بھی تو یہ بیٹھے رہے 126-25 دن, آئی ڈونٹ نو جتنے بھی تھے, تو حکومت کا کیا ہوا, کچھ بھی نہیں. آخر میں تو خود بھی تنگ آ گئے تھے, بیزار ہو گئے تھے کہ یار اللہ کچھ ہو جس کی وجہ سے ہم یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں. اینڈ دیٹ ویری سیڈ انسیڈنٹ ہیپنڈ آف APS. تو ہم نہیں چاہتے, ہم انہی چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے APS didn't happen because of the dharna. نہیں, اٹ ناٹ ہیپنڈ بیکاز آف APS. پھر وہ ایک ان کو فیس سیونگ ملی اور اٹھ کے چلے گئے وہ. صحیح. تو میرا کہنے کا مقصد ہے ہم لوگوں کے لیے ایک لوگوں کو تکلیف میں آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتے. فائنلی ایک بہت اہم کمنٹ میں آپ سے چاہتا تھا. حکومت ہے, آپ اپنی سیاسی لڑائی لڑ رہے ہیں, PTI اپنی سیاسی لڑائی آپ کے ساتھ لڑ رہی ہے. یہ جو پاکستان کی عوام اس میں وکٹم بنی ہوئی ہے, آپ اپنی سیاسی لڑائی جیتے ان سے, جس مرضی طریقے سے آپ جلسہ کرتے ہیں آپ ان سے بڑا جلسہ کریں, وہ ریلی نکالتے ہیں آپ ان سے بڑی ریلی نکالیں, سب کچھ کریں. آپ لوگوں کا انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں, چوک کر دیتے ہیں, لوگوں کو بزنس اپرچونٹی, ینگسٹرز کتنا اس وقت دل برداشتہ ہے. آپ فتوے دلوا رہے ہیں, پھر اس کے بعد سوابی میں جلسہ ہوتا ہے, یہاں پہ مارگلا ایونیو بند ہو جاتی ہے, فیض آباد کنٹینرز لگا کے سیل کر دیا جاتا ہے, ہماری موبلٹی متاثر ہوتی ہے. آپ اس طریقے سے یہ سیاسی لڑائی جیتنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں پھر آپ کو وہی جواب دے رہا ہوں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وی ڈونٹ وانٹ اٹ, ایکچولی نو بڈی وانٹس اٹ. سوال یہ ہے کہ جب آپ کا ایک چیف منسٹر یہ کہتا ہے کہ ہم سر پہ کفن باندھ کے نکل رہے ہیں, اس کا مطلب کہ آپ لڑنے آ رہے ہیں. آپ جہاں پہ کیا جہاد کے نعرے لگا رہے ہیں, تو آپ لڑنے آ رہے ہیں نا. جب آپ لڑنے آتے ہیں, ہم دیکھیں عوام کہ ہم کوئی سیاست عوام کی کاسٹ پہ نہیں کرنا چاہتے. عوام یہ عوام ہے تو یہ ملک ہے. آپ لوگوں کو کیا لڑوانا چاہتے ہیں, آپ خون ریزی کرنا چاہتے ہیں کہ جی میں سر پہ کفن باندھ کے آ رہا ہوں, آپ کیا کرنے آ رہی ہے, یہ کوئی احتجاج ہے؟ اچھا جب آپ اس طرح کے احتجاج کی کال دیتے ہیں تو آپ لوگوں کو جذبات ان کے ابھار رہے ہیں, واپس مانگتے ہیں. آپ مینڈیٹ پہ ڈاکہ مار دیا, آپ کفن باندھ کے مانگیں گے مینڈیٹ. یہ کون سا دنیا, یہ کون سا کانسٹیٹیوشنل آپ کا طریقہ ہے کہ آپ کفن باندھ کے جو ہے نا وہ اپنا مینڈیٹ مانگ رہے ہیں؟ آپ ٹریبونل تبدیل کر دیتے ہیں نا, ٹریبونل تبدیل کر دیتے ہیں نا. ٹریبونل ہم تبدیل کرتے ہیں یا ٹریبونل جو حکومت نے قانون سازی کی, قانون سازی کر کے تبدیل کر دیا کہ سرونگ جج نہیں ہوگا, ریٹائرڈ جج ہوگا. تو یہ تو انہوں نے خود بھی اس میں شامل تھے اس سے پہلے, اگر آپ کو یاد ہو. اس میں یہ خود اس امینڈمنٹ کا حصہ تھے, اس سے جو پچھلی امینڈمنٹ ہوئی تھی اس کا یہ حصہ تھے جس میں سپورٹ کر رہے تھے. آن دی فلور آف دی ہاؤس شبلی فراز صاحب کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہم جو ہے نا ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ تو پچھلی دفعہ اسی امینڈمنٹ کو سپورٹ کر رہے تھے, آج کیونکہ وہ آپ کے فیور میں نہیں جا رہی آپ اسے سپورٹ نہیں کر